السلام علیکم۔ بہرو، یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی می بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوع میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلا جاؤں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیدتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غمزدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرے بظاہر دوست ہے، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی وی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا۔ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے لگا۔ جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں ہے، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یہ جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے، تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اس میں ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے۔ تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائیلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے تھے وہ مہیا کرتے تھے۔
ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ روح اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں اور کالموں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا 1 میٹر ضرور ہوگا، میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا اندازہ اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روحی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی باتیں مل جائیں گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسے ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو آپ اپنے تبہر علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو ذی اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہیمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو جو وقائے نگار تھا انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا، پیادہ مطلب پیدل سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہیمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھاڑ لیا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑے۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری ہمدردی کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔
मफतूह जो थे वो पाँव पड़ गए। बादशाह मरहट्टों के पेशवा पर फतहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद कि वो टोपियाँ सीकर और कुरान लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा अमामा पहनता था। बड़े ज़मरुद और जवाहर लगे होते थे। इसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया, दस्त बस्ता कि हजूर ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है। इसने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया है। इन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हजूर। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। उसने कहा, 2 पर गिने की माफ़ी, 2 बड़े कस्बे, इतनी पड़े जितने आपके औकड़ और पत्तों की हैं, वो इनको देता हूँ, और ज़मीन और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफ़ी। इसने कहा, बाबा ये हमारे किस काम की हैं सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। इसने अपने तख्त के ऊपर मुतमक्किन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहंशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उसी वक्त कुंदन बहरूपिया इसी तरह मन के पहने आया। शहंशाह ने कहा, हजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब अली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाए। इसने कहा, तुम वो हो? इसने कहा, हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपया देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 पर गुने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी मुमलिकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहे, आपने इस वक्त क्यों इनकार किया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हजूर बात यह है, जिनका रूप धारा था इनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा ये ज़ाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही। तो आप दुआ करें, इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसे बोझ दूर होते रहे जो किसी और तरह से नहीं हो पाते।